انسان اجے تک اس دنیا چ نہیں آتا، عالم ارواح دے اندر اس دی روح ہونی، بلکہ اس تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ دی تائید، اس دی مدد انسان دے شان دے بعد ہوئی۔ یعنی اگر انسان سوچے، اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میری مدد فرما رہا، ہر انسان تو یقیناً اس دا دل شکر گزاری کے جذبات نال بھر گیا۔ عالم ارواح دے وچوں جس ویلے انسان شکم مادر دے اندر آنا، اپنی ماں دے پیٹ دے اندر آنا، اور اللہ تعالیٰ اس دی خلقت بنانا شروع کرے نا، تو پہلے خون دا لوتھڑا، بعد گوشت کا ٹکڑا، اس تو بعد اساں اس وچ کی پا دیاں ہڈیاں گوشت کے ٹکڑے دے اندر، بعد انہاں پروان چڑھانا کی کر دیتا، شروع کر دیتا، بعد اس دا دل بنا، اس دا جگر بنا، اس دے گردے بنے، اس دے پھیپھڑے بنے، اس دا دماغ بنا، ہر چیز میرا رب مکمل کر رہا ماں دے پیٹ دے اندر۔ اور جس ویلے حضرت انسان اس دنیا تے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دی مدد کیویں فرمائی؟ اس دی ماں دے دل دے اندر اس واسطے محبت رکھ دی تھی، اس واسطے شفقت، اور اس قدر شفقت رکھ دی تھی کہ ہون تو پیمپر آ گئے۔ پہلے جدو زمانہ ایسی یہ چیزیں نہیں سن، سردیاں دی رات ہو گئی، بچہ چھوٹا پیشاب کر دے گی، ماں خود ٹھنڈی جگہ تھی، بیٹیاں خشک جگہ تھی، کیوں؟ اساں سردی، یہ شفقت کون دل وچ رکھ رہا؟ یہ رب دی مدد ہے، رب دی تائید ہے، ورنہ اگر ماں دے دل دے اندر رب تعالیٰ شفقت نہ رکھیا تو انسان آتا کیڑے پہ بننا گندگی دی وجہ سے، اور بات ساری زندگی میرا رب اس دی مدد ہی نہیں فرمانا، اس واسطے سورج مقرر فرما دیتا، ہن دن بھی آنی ہے، ہن کی آنی ہے، رات آنی ہے، تاکہ اس میں تسی کی کرو؟ سکون کرو۔ دن بنایا، سورج بنایا اپنے ٹائم واسطے، اپنے ٹائم دے اتے وہ طلوع بھی ہو رہا، غروب بھی، کس واسطے؟ حضرت انسان واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج دی ڈیوٹی لائی حضرت انسان واسطے، چند دی ڈیوٹی لائی حضرت انسان واسطے، زمین دی ڈیوٹی لائی انسان واسطے، گندم اگاوے، مختلف قسم دے فروٹ اور پھل اگاوے، درختوں دی ڈیوٹی لائی اور مختلف قسم دے پھل، میرے رب قرآن اس فرمانا زمین ہی کہی ہے، کوئی درخت نکل رہا تو اس سے امرود نکل رہا، کوئی یہ تو اس سے سیب ہے، کوئی یہ تو اس سے انار ہے، کوئی یہ تو اس سے جامن، کوئی یہ تو اس سے مختلف قسم دے فروٹس، زمین تو ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، لیکن میرے رب دی قدرت ہے حضرت انسان واسطے ہر فروٹ کا ذائقہ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھول کٹ رہا، کوئی گلاب دا، کوئی چمبیلی دا، کوئی موتیے دا، کوئی رات دی رانی دا، ہر ایک دی خوشبو الگ ہے۔ اسے پھول دے پتیاں تسی سنگو وچ کوئی خوشبو موجود نہیں ہے، اور پھولاں تسی سنگو کس واسطے؟ حضرت انسان واسطے۔ جانور ساری ڈیوٹی تے لا دیتے، تم بوجھ اٹھانا، تم گوشت دینا، تم دودھ دینا، سارے حضرت انسان واسطے۔ اور اسی دور کیویں جائیے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان اپنے اندر غور کرے، دل بنایا، 24 گھنٹے اسا سہم ہی جانا، اس دل کھڑونا، جدھر کھڑو گے اس دیر تک کہانی ختم ہے، اس دیر تک کھیڑی ختم ہے، دل حرکت کر رہا، پھیپھڑے کم کر رہے ہیں، گردے اپنا کم کر رہے ہیں، جگر خون بنا رہا، آنتیں کم کر رہی ہیں، انسان سو بھی رہا۔ اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو پورا عالم صغیر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزاں کس واسطے، کس کی مدد واسطے؟ حضرت انسان واسطے۔ اور جس ویلے انسان مرنا، کتا بھی تو موئے گا،
کوئی جانور حرام ہو گیا حلال بھی ہے یا تب بھی ڈھیرے کے ساتھ چھوڑا. اور حضرت انسان جیسے مرنا میرا رب فرمانا ہونے تو آڈا محتاج ہے ہونے سا غسل دینا بھی ثواب ہے ہونے سا غسل دینا بھی ثواب ہے ہونے سے قبر کھٹنا بھی ثواب ہے. اور فرمایا غسل دینے اگر کوئی چیز ایسی تساں نظر آوے جڑی دشنے دے قابل نہ ہوئے فرمایا چپ کر جاؤ او بھی دسو نہیں. فرمایا کوئی برائی دیکھ لو زندگی دے اندر جڑیاں برائیاں ہوئیاں انہوں تو بھی کف لسان کرو اپنی زبان کے کر لو بند کرو اس کی اچھائیاں کا تذکرہ کرو. اور فرمایا اب تساں غسل دیو اساں سونا چٹا لباس پاؤ اور اس دے اوتے خوشبو لاؤ آزائے سجدہ دے اوتے سنت سنت تے خوشبو ملو اور خوشبو مل کے بعد اساں اٹھاؤ کنے دے اوتے پروٹوکول حضرت انسان دا کنے دے اٹھاؤ اور جنہیں چارپائی لے کے چلو اس ویلے بھی دیکھنا دو آستہ نہ چلے میرا شاہکار ایسا جھٹکا نہ لگے ایسا جھٹکا نہ لگے. بس سارے پیچھے بندے کھڑے صفحہ بڑھا کے کوئی امام کعبہ بھی ہے تو پیچھے کھڑا اور اس کی پڑھائی جا رہی ہے جنازہ اور دعا کی جا رہی ہے یا اللہ اس کی بخشش فرما دی. اور بات فرمایا قبر دی وچ اتارو تو بڑے پیار دے نال آستہ نال قبر وچ اتارو اور جس ویلے سر رکھو قبر دے اندر اس ویلے آکھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ بسم اللہ کیڑی چیزوں تے پڑھی گئی اللہ دا نام ہے تے اللہ دا نام مبارک چیزوں تے لے آوے نا. فرمایا او بندہ مر گیا او تہاڈا محتاج ہے اسا رکھو قبر دے اندر تم آکھو بسم اللہ تم آکھو بسم اللہ. اور فرمایا بسم اللہ آکھ کے وعلا ملت رسول اللہ حضور دی ملت تے فرمایا بات ان دے پڑھ لاؤ پڑھ لا کے بات ترے بک کے سٹو مٹی دے اور سارے خالی مٹی دے بک نہ سٹو پہلا بک سٹو تو آنکھو دعا پڑھو قرآن دی آیتے منہا خلقناکم اسی مٹی جو ایسا تساں پیدا کیتا. دوسرا بک سٹو تو وقت دعا پڑھو فیہا نعیدکم اسی وقت تساں اس دے وچ لوٹا رہے ہیں. تیسرا بک سٹو تو وقت پڑھو منہا نخرجکم تارتن اخرى اسی اس دے وچ وقت تساں اٹھا کھڑا کر دے. ایک کس دا پروٹوکول انسان دا. فرمایا جنہیں مٹی برابر کر دیو قبر برابر کر دیو بات اس کو ہٹو نہیں اتنی دیر جتنی دیر ایک اٹھ ذبح کر کے اس دا گوشت بنی چکا ہونا اتنی دیر اس دی قبر تے کی رہو موجود رہو. دیکھو نا اٹھ ذبح کرنے کتنی دیر بات اس دا گوشت بڑھانے کھل لاؤنے. فرمایا اتنی دیر اس دی قبر تے موجود رہو. کیوں تسی موجود ہو سونا منکر نکیر ہو سن سوال کرن تو تہاڈی موجودگی نال اساں وحشت نہ ہوسی اساں انس راسی او سوالاں دے جواب آسانی نہ دے لے. اور فرمایا بات ہاتھ اٹھا کے اس واسطے مغفرت دی دعا کرو اور بات اس ویلے دعا نہ کرو جدو ہاتھ اٹھاؤ جدو فوت شدگان واسطے دعا کرو. حضور نے فرمایا نا مردہ قبر دے اندر انج ہونا جویں بندہ ڈب رہے ہونا اور سب تو قیمتی چیز جڑی اساں ملنی وہ زندہ لوگوں یا دعائیں مغفرت ہے جڑی اس واسطے کیتی ہے اور تحفے دی شکل اساں کی کیتی ہے پیش کی ہے. یہ ساری مدد کس دے شامل حال ہے اور کون مدد کرے نا اللہ. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. فرمایا اگر تسی رب دی مدد کرے سو نا رب بھی تہاڈی کی کرے سی مدد اور اگر رب تہاڈی مدد کرے سی نا واللہ خیر الناصرین اللہ سب تو ود کے مدد فرمان والا او اتھوں مدد پیدا کر دینا جتھے انسان دا گمان بھی نہیں. اگر اس دی مثال دیکھی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آگ دے اندر کی کیتا گیا سٹا گیا اور آگ دی صفت جلانا اللہ تعالیٰ نے اس دی کیمیائی ساختی تبدیل کر دیتی. فرمایا اے آگ میرے ابراہیم جلانا نہیں ہے اس سے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی بن جا. آگ ٹھنڈی ہوگی
رب دی مدد آج میرا ٹاپک بھی ہے رب دی مدد کیویں آنی انسان آپ پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق دی نسل چوں رب دے پیغمبراں پہلے رب دے شکر بھی کر رہے ہیں رب دی عبادت بھی وہ تو رب دے پیغمبر لیکن رب تعالیٰ آزمائش ڈال دیتی. جدو آزمائش آئی پہلے مال بھی ہے یا اولاد بھی ہے جس ویلے آزمائش آئی نا رب دی طرف وہ بیماری آ گئی اور ایسی بیماری مال بھی ختم اولاد بھی فوت ہو گئی صرف ایک بیوی رہ گئی خدمت آئی 18 سال بیمار رہے. کتنا عرصہ؟ ساڑھے کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا جی عذاب تک کیلا نہیں اللہ تعالیٰ جس بندے آپ پیار ہونا نا اللہ تعالیٰ اس نے کی کر دینا آزمائش ڈال دینا. 18 سال بیمار رہے ایک بیوی رہ گئی بچے بھی چلے گئے فوت ہو گئی مال بھی ختم ہو گیا 18 سال بیمار رہے اور 18 سالوں کے بعد دعا کی تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے اللہ میں بیمار ہاں اور تو سارے رحم کرنے والا تو بڑا رحم فرمانے والا. جب اس طرح دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خود برجلے کا اپنا پاؤں زمین تے مارو اتھو چشمہ نکلسی ہاذا مغتسل بارد و شراب فرمایا ٹھنڈا پانی نکلسی اساں پیو بھی صحیح اسنا ناو بھی صحیح رب تعالیٰ شفا فرما دیسی. اللہ تعالیٰ دی مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی کر دیتی شفا عطا فرما دیتی اور اتنا سونا صبر کیتا بیماری کی حالت رب قرآن ایک تعریف فرمایا انا وجدناہ صابرا اسا حضرت ایوبہ صبر کرنے والا پایا نعم العبد بڑے چنگے میرے بندے ایسے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے بنی اسرائیل لے کے آگے سمندر آ گیا پیچھے فرعون دا لشکر آ گیا میرے رب سمندر حکم دیتا پھٹ جا اور بچوں کے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ دے نبی جنہ تے اللہ تعالیٰ دی کی آ رہی ہے مدد آ رہی ہے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم ہدایت دینے رہے انہوں نے منیا جس ویلے عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اہل و عیال لے کے سوائے بیوی دی تو چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سب پتہ یہ کیڑے کم کرے فرمایا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اس واسطے مفسرین نے لکھا کہ اگر تسا پیچھے مڑ کے ویکھیا تے پیچھے بستی تے اللہ دا عذاب شروع ہو چکا ہو سی انج نہ ہوئے کہ تسی پیچھے مڑ کے ویکھو تے اٹیک ہوئے تے تسی بھی کیوں جاؤ مثال کر اتنا سخت اللہ دا عذاب آیا اور لوط علیہ السلام دی بستیاں اٹھایا گیا. مفسرین نے لکھا فرشتے پر مارا پوری بستیاں اٹھا کے آسمان دے قریب لے کے جایا گیا اور آسمان دے قریب اتنے گئے کہ اس بستی دے کتے اور مرغیاں کی آوازاں آسمان دے اتے آیا سن لیں اور اتھو اگ دی بارش ہوئی اگ دی بارش پتھر دی اور اتھو اٹھا دیتے گئے. تھلے آئے نا اتنی بلندی تو اتنے زمین تھلے گہرائی کھڈا بنیا کہ تھلو پانی نکل آیا. ہلو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ نہیں کیا کرے گا مدد فرمائے. اور حضور علیہ السلام آپ مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی غار ثور کے اندر جدو گئے نا کافر ہون جن ہجرت کر رہے ہیں کافر پیچھے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یا رسول اللہ کافر اگر تلے دیکھ لے تو سانو دیکھ لے سن. حضور نے فرمایا نہیں یا ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اے ابوبکر ان دو دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا میرا رب ہے. رب دی مدد ساڈے نکیوے شامل حال لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ساڈے نال ہے. اور جس دے نال اللہ دی مدد شامل حال ہو جائے وقت اساں کسی دا کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں. کافر واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ نے مکڑی دی ڈیوٹی لا دیتی اے ڈاور جساں آسی آتے بھئی غار دے موئے تے کیا کر دے جاڑا لا دے تے غار دے موئے تے جس لے جاڑا لگ گیا کبوتری دی ڈیوٹی لا دیتی اتھے اتھے کے دے دے انڈے دے دے. ہن دیکھو
رب تعالی مدد کرنی ہوئے نا اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے بھی اپنی بندے دی مدد فرما دے. اور جی حضور چلے نا سراقہ بن مالک پیچھو آئے اور حضور کے قریب پہنچ چکے ہیں انعام دے لالچ اور گھوڑا زمین وچ کی ہو گیا دھنس گیا. وہ گھوڑے کا دھنس جانا بھی اللہ دی کی ہے مدد. اور جس ویلے غزوہ بدر کے اندر گئے 313 صحابہ حضور سمیت اور مقابلے کتنے 1000. حضور سارے یاد دعا مانگنے رہے اور دعا مانگ کے آپ فرمانے حضور علیہ السلام دعا دے الفاظ ہم فرمایا یا اللہ اگر 313 دا گروہ اگر اتنے شہید ہو گیا نا قیامت تک زمین تے تیری عبادت نہیں کیتی نے. صبح تک دعا مانگنے رہے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر مبارک کنت دی چادر پچھو سدھی کرنے رہے اور فرمانے رہے یا رسول اللہ بس کرو اللہ تعالیٰ دی مدد آ ویسی. اور حضور دعا فرمانے رہے. صبح دا وقت آیا نا سحری دا جبرائیل گھوڑے سمیت اتر گئے. جبرائیل علیہ السلام گھوڑے سمیت اتر گئے اور صرف خود نہیں آئے فرشتیاں پیچھے کیا ہو گئیں قطارہ. اور جس ویلے جبرائیل اترے نا حضور خوش ہو گئے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آ گئی. فرمایا اے ابوبکر دیکھ تو صحیح میرے رب فرشتے بھیج دیتے. علماء اقبال نے آکھیا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. گردوں آخر آسمان. فرمایا آج بھی اگر انہاں صحابہ بدر کی طرح ایمان پیدا ہو گئے فرشتے آج بھی کیا ہو سکتے ہیں اتر سکتے.